بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسیر علوم الحدیث کتاب اصول حدیث کے موضوع پر ہے، جس کا سبق المستخرجات علی الصحیحین چل رہا ہے۔ آج کا سبق ہے المستخرجات علی الصحیحین، وقد اهتم جماعة من العلماء بتصنیف المستخرجات علی الصحیحین۔ مستخرجات علی الصحیحین نام ایک کتاب ہے۔ اب یہ عنوان لگا کر بتا رہے ہیں کہ اس موضوع پہ کتابیں بہت ساری ہیں، اور محدثین نے لکھا ہے، کچھ نام بتلا دیتے ہیں، کبھی ضرورت پڑے تو کتب خانے میں جا کے کھول سکتے ہیں اور اسی نہج پر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وقد اهتم جماعة من العلماء، اہل علم محدثین کی ایک جماعت نے اہتمام کیا ہے، توجہ دی ہے مستخرجات علی الصحیحین کی تصنیف پر۔ مستخرجات علی الصحیحین کی تصنیف پر محدثین کی ایک جماعت نے توجہ دی ہے۔ مثل مستخرج الاسماعیلی، اگر عبارت سے ملائیں گے تو وہ مضاف بنے گا، یہ مضاف الیہ بنے گا، جیسے کہ مستخرج الاسماعیلی، یہ ہے بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے لیے۔ نہیں، نیچے بتا رہے ہیں علی صحیح البخاری مستخرج الغطریفی۔ مستخرج الغطریفی یہ کتاب کا نام ہے۔ مستخرج ابن ابی ذہل یہ تیسری کتاب کا نام ہے۔ الاول مستخرج الاسماعیلی، الثانی مستخرج الغطریفی، الثالث مستخرج ابن ابی ذہل۔ پھر بتا رہے ہیں وهذه الثلاثة مستخرجات على صحیح البخاری۔ اگر یہ نہ بتاتے تو عنوان کے تحت یہی تھا کہ یہ تینوں کتابیں صحیحین کی مستخرج ہیں، لیکن نیچے بتا دیا یہ تینوں کتابیں مستخرجات علی صحیح البخاری ہیں۔ ان تین کتابوں کا نام بتا دیا، اس میں پڑھیں گے تو اسی طرح ملے گا، ایک حدیث ملے گی، اس کے بعد دوسری حدیث ملے گی، اس کی سند ملے گی، اس کی سند ملے گی، دونوں سندوں میں ہلکا سا جو تفاوت ہوگا شیخ میں جا کر کے وہ، اور حدیث کے الفاظ میں بھی تفاوت ہوگا ہلکا سا جو گزر نہیں ہے، اس کے مستخرج بن دیں گے۔ وَأَمَّا الْمُسْتَخْرَجَاتُ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ، رہی بات صحیح مسلم پر مستخرجات، فَمِثْلُ مُسْتَخْرَجِ أَبِي عَوَانَةَ، تو جیسے پہلی کتاب مستخرج ابو عوانہ، عربی ہے تو ابی عوانہ، اور اردو ہے تو ابو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں اعراب نہیں دیکھا جائے گا، اور جس زبان سے لے کے جاتے ہیں اس زبان کا لحاظ کریں گے تو یہی بولیں گے کہ وہاں سے منتقل ہوا ہے، لہذا مستخرج ابی عوانہ۔ مستخرج الحیری، مستخرج حیری۔ الثالث مستخرج ابی حامد الحروی، ابو حامد حروی کی مستخرج۔ یہ تین بتا دیا، یہ صحیح مسلم پر مستخرجات ہیں، یہ تین بخاری کی بتایا، تین مسلم کی بتایا، یعنی مسلم شریف کی الگ، بخاری شریف کی الگ۔ اب تین بتا رہے ہیں دونوں کی مشترکہ،
ومن أمثلة المستخرجات على الصحيحين معا، اور صحیحین پر مستخرجات کی مثالیں ایک ساتھ یہ مثالیں ہیں. من امثلة المستخرجات على الصحيحين معا، یہ ہے خبر مقدم. مستخرج ابی نعیم الاصبہانی، مستخرج ابن الاخرم، مستخرج ابی بکر البرقانی، یہ ہے مبتدأ مؤخر. ترکیب اس طرح بنے گی کہ مستخرجات علی الصحیحین معن کی مثالوں میں یہ 3 کتابیں ہیں. پہلی مستخرج ابی نعیم الاصبہانی، دوسری مستخرج ابن الاخرم، تیسری مستخرج ابی بکر البرقانی. تو اتنا جو سبق ہوا اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم کو مستخرجات کے نام یاد رکھنے ہیں کہ بخاری کی یہ 3 مستخرجات ہیں، مسلم کی یہ 3 مستخرجات ہیں، اور بخاری و مسلم یعنی صحیحین کی یہ 3 مستخرجات ہیں. تو نام صرف یاد رکھنا ہے. جیسے کرکٹرز کے نام یاد رکھتے ہیں اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن اس پہ باقاعدہ ثواب ہے. جیسے فون نمبر یاد رکھ لیتے ہیں تو اس پہ شاید نیت کچھ نہ ہو تو کچھ ثواب نہیں ہے، اور یہ جو ہے دین سے متعلق ہے تو اس پر باقاعدہ ثواب ہے. مقصود اصلی میں مانے تو بلا نیت کے بھی ثواب مل جائے گا، کیونکہ مقصود اصلی کی پہلے ہی سے نیت رہتی ہے، وہی نیت طویل ہوتی ہے، تو طویل نیت کی وجہ سے ثواب ملے گا. کیونکہ علم دین پڑھ رہے ہیں، علم دین میں یہ ہے. بہرحال یہ ہو گئے 3 3 6 3 9 کتابوں کو شمار کرایا ہے انہوں نے. 3 صحیح بخاری کے لیے، 3 صحیح مسلم کے لیے، اور 3 صحیحین کے لیے. نبذ مختصرۃ عن دواوین السنت، کچھ مختصر باتیں سنت کے دیوان میں سے. دیوان کی جمع دواوین، رجسٹر، دفتر. بڑی بڑی کتابوں کا کچھ تذکرہ کر رہے ہیں. حدیث کی بڑی بڑی کتابیں جو دستاویز کی حیثیت رکھتی ہیں، دیوان، دفتر، رجسٹر، تو ان میں سے کچھ کتابوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ اس کی تفصیل یہی سمجھ میں آ جائے کہ بعد میں جب کتاب پڑھیں گے تو اس کی حیثیت معلوم ہوگی. نبذۃ جمع نبذ، بہت لمبی تفصیل کریں گے تو تمام کتابوں کے بارے میں 6 7 8 کتابوں کے بارے میں بیان کرنا چاہے تو نہیں ہو پائے گا، ایک آدھی کتاب میں رہ جائیں گے. تو 6 7 8 کتابوں کا تذکرہ مختصر کر دیں گے. وَلَا بُدَّ اخی طالب العلم، یا اخی یا طالب العلم، اور ضروری ہے اے علم کے طلب کرنے والے میرے دینی بھائی، ان تقف فی دراستک، کہ آپ واقف ہو جائیں اپنی تعلیم کے دوران، علی نبذ مختصرۃ. وقف علی کے معنی مطلع ہونا، علم بشیء کسی چیز کو جاننا، جس چیز کو جانیں گے اس پہ با آتی ہے، اور وقف استعمال کریں گے تو جس چیز کو جانیں گے اس پہ علی آئے گا. علی نبذ مختصرۃ. لہذا کبھی یہ کہنا چاہیے کہ علمت بک، کبھی کہنا چاہیے وقفت علیک. وقفت علیک معنی میں تم سے واقف ہوں، علمت بک میں تم سے واقف ہوں. ان تقف فی دراستک علی نبذ مختصرۃ، ضروری ہے اے علم کے طلبگار میرے دینی بھائی کہ آپ واقف ہوں اپنے تعلیم کے دوران مختصر باتوں پر، علی ان دواوین السنت، سنت کی بڑی بڑی کتابوں کے حوالے سے، سنت کی بڑی بڑی کتابوں کے بارے میں،
مثل الکتب الستۃ کا مثلی، کاف یہاں حذف ہے، جیسے کہ 6 کتابیں، جیسے کہ کتب ستہ 6 کتابیں۔ ایک لڑکے سے پوچھا، امتحان لے رہے تھے، صحائح ستہ کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ 7 ہے، 7 بتا رہا ہے۔ انگریزی داخلہ ہونا تھا تو انٹرویو تھا، وائوا زبانی امتحان ہوتا ہے، اس سے پوچھا کہ صحائح ستہ کتنی ہے تو بتا رہا 7 ہے۔ تو 2-3 لوگ بیٹھے تھے انگریزی کے استاد، اس کا 6 ہے کہ 7 ہے؟ نہیں 7 ہے، شیخ صاحب نے بتلایا ہے۔ شیخ صاحب کو بھی لے لیا، تو پھر ہم لوگ آئے عصر کے وقت، یہاں شیخ صاحب مل گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک شاگرد ملا تھا، تو آپ نے صحائح ستہ 7 بتلایا کیا؟ وہ بتلا رہا تھا صحائح ستہ 7 ہے، تو کم سے کم ستتن دیکھتا، اسماء ستہ مکبرہ کتنے ہیں بار بار پوچھا جاتا ہے پھنسانے کے لیے، تو ستتن کے معنی 6، لیکن اس کو پتہ نہیں کیا ہے، ستہ کے معنی 7 یاد کر لیا ہے۔ تو صحائح ستہ 6، اس میں 6 کا لفظ لگا ہوا ستہ، مثل الکتب الستہ، اور اس کو مثلی بھی پڑھ سکتے ہیں، دواوینی سے بدل، مثل الکتب الستہ، جیسے کہ 6 کتابیں۔ الکتب موصوف، الستۃ صفت، جب اس طرح استعمال ہوگا ستۃ تو صفت بنے گا، اور اگر اس کو شروع میں استعمال کریں گے تو ممیز تمیز کی ترکیب ہوگی، اور ستۃ مؤنث آئے گا اور کتب جمع آئے گا، ستۃ کتب، ستۃ رجال، یہ طریقہ ہے، اور یہاں پر موصوف صفت کی ترکیب ہوگی۔ مثل الکتب الستۃ والمؤطأ للامام مالک ومسند الامام احمد، جیسے کہ صحائح ستہ اور موطأ امام مالک، اور امام مالک کی لکھی ہوئی موطأ، اور امام احمد کی لکھی ہوئی مسند امام احمد، تو 6 2 8 کتابیں ہو گئیں۔ تو کم اس لیے کہا ہے جیسے، تو 8 بھی بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی بتا سکتے ہیں، ایک آدھ چھوڑ بھی سکتے ہیں، نبذ، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ایکوریٹ وہی بتائیں، وہ نہیں بتائیں، اور مثال دینے کا مطلب ہے کہ یہ کتابیں بتائیں گے، ان کا تعارف کرائیں گے کہ یہ سب کتابیں کیا ہیں، اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ پڑھ لینے کا فائدہ رہے گا، جب مشکات دورے میں جائیں گے تو یہ آئیڈیا رہے گا کہ ان کتابوں میں کیا ہے، نہیں پڑھا تو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اور وہ ہماری کتاب ہے اصطلاحات تخریج حدیث، اس میں بھی اردو میں ترجمہ مل جائے گا، یعنی اردو مل جائے گی، اس کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن اس میں اردو پڑھیں گے تو اس کی بہت ساری باتیں اس میں مل جائیں گی۔ وَنَعْنِي بِالْكُتُبِ السِّتَّةِ الصَّحِيحَيْنِ، اور ہم مراد لیتے ہیں کتب ستہ سے صحیحین، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ وقد مر الاشارۃ الیہما، اور ان دونوں کی طرف اشارہ گزرا۔ مرت الاشارۃ ہو تو لفظ کی رعایت میں صحیح ہے، لیکن اشارۃ المصدر ہے، المصدر لا یذکر ولا یؤنث، اس کے اعتبار سے مرہ صحیح ہے۔ اور تیسری یہ کہ الاشارۃ مؤنث غیر حقیقی ہے، تو اس لیے بھی صحیح ہے۔ وقد مر الاشارۃ الیہما، اور ان دونوں کتابوں کی طرف اشارہ گزرا۔ وَنَعْنِي بِالْكُتُبِ السِّتَّةِ، نعنی، یہ کسی طالب علم کی نانی نہیں مراد ہے، یہ عربی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع، نعنی۔ سننا یعنی الصحیحین مفعول بھی ہے، یہ بتانا ہے، وہ سننا ابی داود، یہ بھی مفعول بھی ہے۔ اور ہم مراد لیتے ہیں کتب ستہ سے صحیحین جن کی طرف اشارہ گزر چکا، وہ سنن ابی داود، اور سنن ابی داود، وجامع الترمذی، ونعنی،
اور ہم مراد لیتے ہیں جامع ترمذی، و سنن النسائی اور سنن نسائی، اور نسائی شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف ایسے بھی بولتے ہیں، و سنن ابن ماجہ اور سنن ابن ماجہ یا ابن ماجہ شریف، یہ بتا دیا، سیاہ ستہ کا نام ذکر کر دیا یہاں پہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تو یہ سیاہ ستہ کا نام یاد رہنا چاہیے، کیونکہ جب پڑھتے ہیں تو جھٹ سے کوئی یہی پوچھتا ہے، سیاہ ستہ جیسے ہم نے پوچھ لیا وہاں ایگزام میں کہ سیاہ ستہ کتنی ہے، تو ابھی تو نام نہیں پوچھا تھا، ابھی تو تعداد پوچھی تھی، تو تعداد میں 7 بتا دیا، تو اس سے شمار کرایا تو 1 رہ گیا، کون سے بتائے، تو 6 ہی ہے تو 7ویں کیسے بتائے، وہ ایسا کوئی بھی نام لے سکتا ہے۔ بہرحال سیاہ ستہ یہ ہے، والمقصود بکتب السنن، اور اس میں ترتیب ہے کہ پہلے بخاری ہے، پھر مسلم، پھر ابو داؤد، پھر ترمذی، پھر نسائی، پھر ابن ماجہ۔ بعض لوگ ترتیب میں ابو داؤد کو ترمذی کے بعد کہتے ہیں، یہ ترتیب بھی سب سے صحیح بخاری شریف، پھر مسلم شریف، پھر ابو داؤد شریف، پھر ترمذی شریف، پھر نسائی، پھر ابن ماجہ۔ بعض لوگ ترمذی کو مقدم کر کے نسائی کو کہنا ابو داؤد کو اس کے بعد کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ترتیب میں ابو داؤد کو مقدم کیا ہے۔ والمقصود بکتب السنن، اور کتب سنن سے مراد ہی الکتب المرتبۃ علی الابواب الفقہیہ، کتب سنن سے مراد وہ کتابیں ہیں جو ترتیب دی جاتی ہیں ابواب فقہیہ پر۔ فقہ میں جو ابواب ہوتے ہیں، ایمان کا باب ہے، طہارت کا باب ہے، نماز کا باب ہے، زکوٰۃ کا باب ہے، حج کا باب ہے، روزے کا باب ہے، اس طریقے سے چلتا ہے۔ پھر آگے اور باب لاتے ہیں معاملات وغیرہ کے، معاشرت وغیرہ کے، تو جو باب فقہی ابواب میں جس ترتیب سے ہیں، حدیث شریف میں کیا کریں اسی ترتیب سے۔ ایمان تو نیچے مسئلہ نہ لکھیں لیکن نیچے حدیث لکھیں، 100 حدیثیں لکھ دیا، 50 حدیثیں لکھ دیا۔ طہارت پھر مسئلہ نہ لکھیں کہ آسمان کا پانی، کنویں کا پانی، یہ سب مسئلہ نہ لکھیں، بلکہ حدیث طہارت کی لکھیں، طہور شطر الایمان، مختلف حدیثیں لکھتے چلے جائیں۔ اور پھر ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے ابواب کے تحت حدیثیں ذکر کریں۔ تو ایسی کتابوں کا نام ہے سنن، اس کو سنن کہتے ہیں۔ ہی الکتب المرتبۃ علی الابواب الفقہیہ، یہ ایسی کتابیں ہیں جو مرتب کی جاتی ہیں، ترتیب دی جاتی ہیں فقہی ابواب پر، فقہی ابواب کے مطابق۔ من الایمان، من بیانیہ یعنی ایمان کے باب پر، والطہارت اور طہارت کے باب پر، والصلاۃ والزکاۃ نماز کے باب پر، نماز کے باب کے مطابق، زکوٰۃ کے باب پر، الی آخرہا اخیر تک۔ واکثر ما فیہا المرفوع، اور ان میں اکثر حدیثیں مرفوع حدیثیں ہوتی ہیں جن کا سلسلہ حضور تک پہنچے، رفع کیا گیا ہو، پہنچایا گیا ہو حضور تک۔ تو ان میں اکثر حدیثیں سند کی جا کر کے حضور تک، صحابی اور حضور تک پہنچتی ہیں۔ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو جا کے تابعی پر رک گئیں، اس کے آگے تابعی نے نہیں ذکر کیا، انہوں نے اپنے استاد ہی سے سنا ہوگا، ظن غالب اور حسن ظن یہی ہے، لیکن رک گئے تو اس کا نام بدل گیا، کہ اس کا نام ہو جائے گا موقوف۔ وَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْقَلِيلُ النَّادِرُ مِنَ الْمَوْقُوفِ، اور نہیں ہوتی ہیں سنن کی کتابوں میں مگر تھوڑی بہت، قلیل النادر، تھوڑی بہت، بہت بھی تھوڑی ہی کے معنی میں، تھوڑی کے ساتھ بہت، کچھ کم زیادہ کریں گے تو زیادہ بھی کم کے معنی میں ہے، وہاں کے کہتے ہیں کہ کچھ کم بیش
تو زیادہ پکڑنے والا کہے گا بیش تو کر سکتے ہیں، کم نہیں کریں گے، لیکن وہاں اردو میں بولا جاتا ہے کچھ کم بیشی، یعنی کچھ کم کریں گے. ایسے ہی الا القلیل النادر، مگر تھوڑا بہت موقوف حدیث سے. یہ 2.5 سطر میں یہ بتلایا. سنن کی تعریف، کتب السنن کی تعریف کی ہے کہ ایسی کتابیں حدیث کی جن میں حدیثوں کو فقہی ابواب کے انداز پر جمع کیا گیا ہو، ایسی کتابوں کو کتب السنن. سنن ابی داود، تو اس میں ابواب فقہیہ پر حدیثیں جمع کی گئی. سنن نسائی، تو اس میں ابواب فقہیہ کے اعتبار سے حدیثیں جمع کی گئی. سنن ابن ماجہ، اس میں ابواب فقہیہ کے اعتبار سے حدیثیں جمع کی گئی ہیں. اور حدیثیں سب کے سب مرفوع ہیں، یہاں سے لے کے حضور تک پہنچتی ہیں سند کے ساتھ. بعض حدیثیں ایسی ہیں جو موقوف ہیں. القلیل النادر، تھوڑی بہت معمولی موقوف بھی ہے. تو موقوف بھی ہے، اتنے سے اس کے صحت کے اوپر فرق نہیں پڑتا، اغلب کا اعتبار ہوتا ہے. وقت پورا ہو گیا اور اس کے بعد سنن ابی داود کا تعارف شروع ہوگا انشاءاللہ. اسی پہ بس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.